حاصل پور جامعہ مسجد الحبیب المعروف سندھیوں والی میں محفل بسلسلہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہوئی، جس میں خصوصی خطاب علامہ منیر احمد سعیدی نے فرمایا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ قابل قدر معزز سامعین، حاضرین گرامی، آج کی پروقار خوبصورت تقریب تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سبحان یار غار و یار مزار خلیفۃ الرسول جانشین رسول امام صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک سے منسوب ہے اصل خوبصورت خطاب ہمارے حاصل پور کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکرم رضوی صاحب فرمائیں گے۔ میں تو چند ٹوٹے ٹوٹے جملے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے منتظمین تقریب کو صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کی اس تقریب کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل سنت پورا جماعت اسلامی جگہ جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے بیانات ہوتے، تقریبات ہوتی، لیکن ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ ایسی کوئی تقریب جماعت اسلامی میں حاصل منعقد نہ ہو سکی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن آج بڑی خوشی ہوئی کہ قبلہ جولائی صاحب نے، میرے پیارے بھائی محمد اسلم محمد صاحب نے اور دیگر ساتھیوں نے اس تقریب کے انعقاد میں جو کوشش کی، اللہ رب العزت ان کی اس صحیح جمیلہ کو پورا کرنے کو آپ نوجوان، آپ کے چہرے دیکھ کے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ کثرت کے ساتھ نوجوان اس تقریب میں شریک ہیں، شامل ہیں، اور ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ مختلف محافل کے رنگ ڈھنگ سے ہٹ کر ہمیں تنظیمی تربیتی اور نظریاتی، صحیح نظریاتی پیغام دینا چاہیے۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے اسے بیان کرنا چاہیے اور کھول ڈول کے بیان کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو صحیح عقیدہ نہیں بتائیں گے تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم اگر اپنا رخ انور پھیر دے کہ تجھے ممبر و محراب ملا، تجھے مصلی امامت ملی، سب کچھ عزت ملی، اور پھر تو نے حق بیان نہ کیا، مصلحت اندیشیاں اور بہت سارے معاملات ہمیں
راہ حق سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ہماری سامنے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی راضی ہو نہ ہو، مصطفیٰ راضی ہو جائے تو کام بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ نے ہماری باتیں غور سے سنی ہے، توجہ سے سنی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی بھی توفیق۔ آمین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محفلوں میں دو صحابہ کرام کا نام لینا بھی شجر ممنوعہ قرار دیتے گئے۔ آج ہماری محفلوں کے رنگ بدل گئے، نفسیاتی سائیکالوجسٹ بن کے ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو میں چھپا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنیوں، صدیق اکبر اس ہستی کا نام ہے جس کی افضلیت پہ اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کی پاک زبان اور تمام مہاجرین و انصار صحابہ متفق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ بشمول مولا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی کا نام صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضور کی جانثاری، حضور کی غلامی، حضور کا عشق، حضور کی محبت کا جو سمندر صدیق اکبر کے سینے میں موجود تھا، نہ کوئی اسے ناپ سکتا ہے، نہ کوئی اس کی انتہا بتا سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح اور تفصیلی کتاب تو قبلہ رحمت صاحب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین کے لیے مال لانے کا، خرچ کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ اپنے گھروں کی طرف گئے۔ اس وقت کچھ صحابہ کے دل میں تھا کہ پہلے ہر نیک کام میں ابو بکر ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، لیکن آج تو ہم باقی لے جائیں گے۔ کوئی تہائی مال لے کے آیا، کوئی آدھا مال لے کے آیا۔ جب باری آئی ہے صدیق اکبر کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں سبحان اللہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ گھر کا سارا مال، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی گٹری میں ڈال دیے، سبحان اللہ، ٹاٹ کا لباس دے کے تن دیا اور کانٹوں سے اس کو سی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، آقا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس۔ سبحان اللہ، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ذرا آگے سنیے، سبحان اللہ، میں نے کئی کتابوں میں اس روایت کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ اکبر کو ڈاٹ کا لباس داتا حضور کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں سب سے پہلا صوف کا لباس پہننے والی ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صوف کا لباس، تصوف صوفیاء ایک لباس پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ہیلے بہانے پر سیاست میں آتی تھی، لیکن ولایت اور تصوف جو ہے وہ کم تھی۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں تصوف کا امام صدیق اکبر، سبحان اللہ پہلا پیشوا بے شک صدیق اکبر ہے۔ حضرت جبریل حضرت آقا رب آپ کے یار کو سلام پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ حضور مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ پھر بعد السلام رب پوچھتا ہے محبوب ذرا اپنے بوڑھے جان سے پوچھے اس لباس میں مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ اللہ صدیق کی آنکھیں چھلک پڑی، کہا آقا میں رب کی ہر عطا پہ ہر حال میں راضی ہوں۔ اب جبریل کہتے ہیں آقا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، سید الانبیاء ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہیں اور سب نے وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جبریل کہہ رہے ہیں آقا آج عالم بالا میں رب نے منعقد کر دی کہ سارے ملک مقرب اسی یونیفارم اور وردی کو پہن لے جو ابو بکر صدیق نے دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت موجود سبحان ہے، اللہ حضور سے پوچھا مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کہا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ عورتوں میں آپ کو کون پسند ہے؟ کہا ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ فرماتی ہے جب 35 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے دار ارقم میں، صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں آقا ہمیں اسلام کے اظہار کی اجازت عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ پھر اصرار کیا تو حضور نے اجازت دے دی۔ وہ حکیم کی طرف آئے، کعبۃ اللہ کی طرف آئے اور لوگوں کو جن جن کے جو جو رشتے دار تھے انہوں نے دعوت اسلام پیش کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں سنیے یار، اسلام کا پہلا خطیب ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضور بھی ساتھ ہے۔ اب لوگ لپک پڑے، صدیق اکبر کو مارنے پیٹنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے جوتوں کے ساتھ آپ کے چہرے اور پیٹ کو رود رہا، خون سے آپ کا لباس تر بتر ہو گیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آئے اور آپ کو ایک کپڑے میں اٹھا کر گھر لے گئے، انہیں آپ کی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو انہوں نے کعبے میں آ کے اعلان کیا خدا کی قسم اگر ابو بکر انتقال کر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قصاص میں قتل کریں گے۔ انہوں نے یہ حلف اور قسم اٹھائی۔ پھر کچھ سانسیں صدیق اکبر کی آنے لگی۔ آپ کی والدہ
ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھلاتی ہے پلاتی ہے، نہ آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اب ذرا جملہ سنیے، سبحان اللہ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، سبحان اللہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، تم کچھ کھا تو لو کچھ پی تو لو۔ سنیے یہ جملہ عشق کا جملہ ہے، عاشقوں کے سردار کا جملہ ہے، سبحان اللہ قافلہ عشاق کے قائد و رہنما کا جملہ ہے۔ یارو عاشق بڑے ہوں گے کائنات میں، صدیق سے بڑھ کے کوئی عاشق ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حد ہو گئی ہے صدیق۔ سبحان اللہ آپ کی ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے، کہا امی میں قسم اٹھاتا ہوں اس وقت تک نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے یار کا مکھڑا دیکھ لیں گے، سبحان اللہ جب تک مصطفیٰ کریم کا دیدار نہیں کر لوں گا۔ حضور کی خیریت کا مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا، مجھے قسم ہے میں ایک لقمہ ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ ماں دوڑتی ہوئی حضرت ام جمیل بن خطاب بنت خطاب حضرت عمر کی بہن ان کے گھر گئی، انہیں بھی حکم تھا اسلام چھپانے کا، کلمہ پڑھا ہوا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ کہا میرے بیٹے کا کوئی حال نہیں ہے، جب ہوش آتا ہے تو پوچھتا ہے میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، اگر تمہیں کوئی پتا ہو تو بتا دو۔ اب انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ساتھ گئی اور سیدنا صدیق اکبر سے کہا آپ کی ماں سامنے ہے اس لیے میں کچھ کہنے سے گریز کر رہے کیونکہ انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تم تسلی سے ہر بات کرو۔ اللہ کہا مصطفیٰ اللہ کے کرم سے خیریت اور عافیت میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہے؟ کہا دار ارقم میں ہے۔ کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب سہارا دے کے زخموں سے چور بدن والے اس عاشق زار کو لے کر جب بارگاہ مصطفی میں پہنچتے ہیں، حضور کی نظر رحمت صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ حضور فرق جذبات میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صدیق اکبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سنیے پھر میرے مصطفیٰ کریم اپنے علم نشرہ کے سینے سے لگا کے صدیق اکبر کو بار بار ٹوٹتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار ٹوٹتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے زخموں کو دیکھتے ہیں، کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا میں ٹھیک ہوں، اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہر دکھ میرے لیے خوشی کر دینا۔ سبحان اللہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ آئیے رازدان مصطفیٰ صدیق اکبر جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ اکبر ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما فیہا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اب حضور خطبہ دے رہے ہیں، تمہارے اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس مجمع میں مجمع صحابہ میں صدیق اکبر بھی بیٹھے، ہچکیاں سسکیاں بندے، رونے کی آواز ابھرنے لگی۔ حضرت عمر قریب بیٹھے ہیں،
کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ حضور تو کسی شخص کا نام لے کر اس کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام نے کہا اے ابو بکر جو راز ہم نہ سمجھ سکے تو سمجھ گیا. جس بندے کا ذکر مصطفیٰ کریم نے کیا تھا وہ کوئی اور نہیں خود محمد ہے. سبحان اللہ. اور آپ ہجر و فراق کا تصور کر کے رو رہے تھے, حضور کی جدائی کا تصور کر کے رو رہے تھے جب سرکار کا وصال ہوا. اللہ اکبر. حضرت عمر قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو وہ اس کا سر قلم کر. اللہ اکبر. صدیق اکبر آتے ہیں, مجمع صحابہ میں کوہرام مچا ہوا ہے. اس وقت کیفیت کا ارتداد کا خطرہ تھا. صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول. صحابہ کہتے ہیں پڑھتے تو ہم پہلے بھی تھے لیکن ہمیں اس دن یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. اب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضرت عمر سے اے قسم اٹھانے والے بیٹھ کر. حضرت عمر کو بٹھانا کوئی عام کام نہیں تھا اور صدیق کے علاوہ انہیں کوئی بٹھا نہیں سکتا تھا. جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو بیٹھ گئے. اللہ اکبر. صدیق اکبر آگے بڑھے, حضور کے رخ انور سے بددعا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور حضور کو بوسے دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے چہرے اقدس کو چوما. اللہ اکبر. دوستان محترم, یہ وہ صدیق اکبر ہے جب مسلمہ کذاب جیسا بدبخت جھوٹا مدعی نبوت اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو سب سے پہلا ختم نبوت کا علم بردار اور پہرے دار جو اٹھتا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے جوانوں کے نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. حضور کے یار غار و مزار کا ذکر سن کے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. خوشی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بس میرا وقت ختم ہونے والا ہے تاکہ میں نبی صاحب کو ٹائم دوں. سبحان اللہ. یہ ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اسے رٹ کے جائے, اسے دل کے کسی کونے میں حفظ کر لیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں دخلت علی علی. ایک مرتبہ میں حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقلت, تو میں نے وہاں جا کر کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو کھڑے ہوئے. مہدن یا ابی جحیفہ رک جا, اے ابی جحیفہ رک جا. پھر مولا علی فرماتے الا اخبرک, اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے, کون ہستیاں ہیں. فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا حضور کے بعد سب سے افضل ہستی ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, ایک کا نام سیدنا عمر فاروق ہے. سبحان اللہ. آج میں مسجد الحبیب میں بیٹھ کے خدا کی قسم کھا کے جوانوں
اور اگر زبان کٹواؤں گا، اگر میں نہ دکھاؤں تو وہ خدا کا واسطہ مانو، ملنگو دھڑنگو ننگو سے بچو، مولا علی کی تو مانو، داتا کی تو مانو، گیارہویں کھانا اور 11ویں والے کی بات نہ مانو۔ اب آپ نے فرمایا جو فیصلہ آپ نے کیا ہے وہی فیصلہ سن لے مولا علی۔ فرمایا اے ابو جحیفہ ویحک یا ابی جحیفہ، تجھ پہ افسوس ہو، تمہیں یہ کیسے کہہ بغیر پوچھے؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت مولا علی نے فرمایا اے ابو جحیفہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ لا یجتمع حبی و بغض ابو بکر و عمر۔ فرمایا کسی مومن کے دل میں میری محبت، میرا ملنگ بنتا پھرے، میرے نعرے لگاتا پھرے اور سینے میں ابو بکر و عمر کا بغض پالتا پھرے، فی قلب مومن۔ فرمایا کسی مومن کے دل میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے محبت کرے اور ابو بکر و عمر سے بغض رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جو مجھ سے بھی پیار کرے گا، صدیق و فاروق سے بھی پیار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ایسی باتیں سنا کرو، ایسی محفلوں میں آیا کرو، اپنی محفلوں کے رنگ بدلو، اپنے قبلے درست کرو۔ آج ہم کہاں چلے گئے ہیں، آج ہمارا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ دوستو میرا تو یہی پیغام ہے، ساری زندگی دیتا رہوں گا، حاصل پور نہیں تو جہاں جاؤں گا بھیڑ بکریاں میں نے بھی نہیں چرانی، میں نے بھی مصطفیٰ کے سیرے ہی جانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بابا جی جنہیں لوگ زمانہ جانتا ہے، حضرت علامہ محمد طفیل صحیح کی ساری زندگی حضور کے نغمے، حضور کے آل کے نغمے، حضور کے اصحاب سے نغمے گاتے گاتے انہوں نے گزار دی۔ میرے دادا جی حضرت صوفی علیہ بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اول بنے صغیر میں پہلے مرید میرے دادا جی تھے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں، وہ خدا کے مطلب کوئی طرز کرتے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غوث پاک کا عقیدہ، جو مولا علی کا عقیدہ، جو مہاجرین و انصار کا عقیدہ، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو خود قرآن نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے اور صحابہ و اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وعلیہ